نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین سامعین، قرآن مجید کی اسی سورہ شورى کے اسی آیت کے ماتحت تمام تر مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بطور خاص ایک نیکی کا ذکر کیا، حسنہ کا ذکر کیا کہ من یقترف یکتسب حسنۃ، کہ جس نے نیکی کمائی تو نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس نیکی کا اخروی ثواب بڑھا دیں گے۔ اب یہ کون سی نیکی ہے کہ جس کا بطور خاص اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جس کا ذکر کیا؟ اس کی تفسیر خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کی، اور اس کو امام ثعلبی نے اور دیگر مفسرین نے ان کے قول کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں اقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت، آپ فرماتے ہیں کہ اس نیکی سے مراد کہ جس کا اخروی ثواب بڑھ جائے گا، اس سے مراد ہم اہل بیت اطہار سے مودت ہے اور ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے۔ دیکھیے امام قرطبی نے اور اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو نقل کیا کہ اس نیکی سے کیا مراد ہے کہ جس کا ثواب بڑھایا جا رہا ہے اور جس کو بڑے شان کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ اس حسنہ کا، اس نیکی کا یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا بیان کیا۔ اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا اس نیکی سے مراد آل محمد سے محبت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، اطرت سے، ذریت سے اپنی مودت اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کتنا بڑھا دیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے، یعنی جو ایک مرتبہ بھی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے، ہم تو دن میں 20 مرتبہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ بھی اہل بیت رسول سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرے، اس پر امام قرطبی نے لکھا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن 7 گنا ثواب بڑھا دیں گے۔ ساوی علی الجلالین میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اس کی شان دیکھیے کہ اس دنیا میں جو بھی شخص سرکار کا غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اہل بیت اطہار سے ایک مرتبہ صرف محبت کا اظہار کرے، دن میں ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آخرت کے دن اس کا ثواب 7 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ اس سے ان کی اہمیت کا، ان کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی ہے، اس کی میں تلاوت کرنا چاہوں گا، جس میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کا ہمیں مزید اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کو اکثر طور پر علماء اتحاد امت کے طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں، مگر میں اسے اہل بیت اطہار کی فضیلت کے تناظر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جن سے تمسک کا، جن سے تعلق جوڑنے کا اور جن سے تعلق کی مضبوطی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام ثعلبی نے تفسیر ثعلبی کے اندر اس کو بیان کیا، ان حبل اللہ والقرآن وعطرت رسول اللہ واہل بیتہ، کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کی رسی سے مراد ذریت مصطفیٰ ہے،
اور اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت رسول ہے۔ اور اسی کو بیان کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا نحن حبل اللہ، قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ، انہوں نے فرمایا ہم اللہ کی رسی ہیں، یعنی ہم اہل بیت اطہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، ہم اللہ کی رسی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حدیث الثقلین، حدیث ثقلین اس پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، فرمایا میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دو عظیم چیزیں حضور چھوڑے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جن کی اہمیت اور فضیلت اور مقام اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد قیامت تک وہ دو عظیم چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ تمسک کرنا ہے، جن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی، فرمایا وہ دو چیزیں سے مراد کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، دوسرا میری عطرت ہے، میری ذریت ہے، اور میری اولاد مبارکہ ہے یعنی اہل بیت اطہار ہے۔ دو عظیم چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت اطہار۔ حضور فرما رہے ہیں میں اس کو تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو سب کچھ ہے، پھر اہل بیت اطہار کے ذکر کرنے کا اور ان کے تذکرے کی آخر سبب اور علت اور وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کی تفصیل قرآن مجید کے اندر ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہر شے کی تفصیل اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر شے کی تفصیل اسی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے اندر ہے۔ حبر هذه الامہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے اسے دنیا کے راستے سے تلاش نہیں کروں گا، اسے خدا کے قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ جب یہ ساری تفصیلات اور سارے علوم اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے تو اہل بیت اطہار کے ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے ہمیشہ کتاب کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب کے لیے یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے کسی ایسے پیکر محسوس کی، ایسے وجود کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کتاب کی تعلیمات کا شہکار ہو۔ یعنی سرکار یہ فرما رہے ہیں، فرمان کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی تعلیمات کو کسی آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کی تعلیمات کو کسی شاہکار میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ شاہکار اہل بیت رسول نظر آئیں گے۔ وہ شاہکار حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہوں گے اور امام حسین مرتضیٰ ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔